یتیم گواری اجوی سانو پہ دس دے بیلے بوٹے کاری میری علی رلتا اللہ تعالیٰ نے ہزاروں اقسام کے اشجار اور پودے پیدا کیے ہیں اور ان کو پتوں، پھولوں اور پھلوں سے سجایا ہے۔ ان میں ایسے پودے اور اشجار بھی ہیں جن کے پھول خوش رنگ ہوتے ہیں اور خوشبودار ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جن کے پھول بے رنگ ہوتے ہیں اور پھل بھی ان کا بے ذائقہ ہوتا ہے اور کسی نشو و نما کے کام نہیں آتا۔ ایسے اشجار بھی ہیں جو سایہ دار بھی ہوتے ہیں، ان کی لکڑی بھی کام آتی ہے، اور ایسے اشجار بھی ہیں جو بے سایہ بھی ہوتے ہیں اور ان کی لکڑی کسی کام نہیں آتی۔ اسی طرح انسانوں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایسے انسان بھی ہیں جو خوشبودار پھولوں کی طرح محبت کی خوشبو سے معمور ہوتے ہیں اور انسانوں کی محبت کا، انسانوں کی نشو و نما کا پرتاؤ ہوتے ہیں کہ نہ تو کسی کی دل آزاری کرتے ہیں اور نہ کسی کا دل توڑتے ہیں، بلکہ ہم تن انسان کی خدمت اتنی عملی زندگی گزر کر جاتے ہیں کہ ہمیں پیچھے آنے والی نسلوں کے ذہن اپنے خوبصورت مٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ نبوت رسالت کی حسنیہ قادریہ شاخ پر کھلا، جنہوں نے چند روزہ زندگی اس ادا سے گزاری کہ لوگ تا قیامت انہیں یاد بھی کرتے رہیں گے اور ان کے اقوال و افعال سے فیض یاب بھی ہوتے رہیں گے۔ اس محترم ہستی کی ولادت 1 رمضان 1275 ہجری 14 اپریل 1859 عیسوی کو گولڈا شریف ضلع راولپنڈی میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی سید پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا اور آپ کے والد صاحب کا نام نامی سید نظر الدین شاہ عرف اجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کا نسب نامہ 26 واسطوں سے غوث الاعظم حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے اور 38 واسطوں سے سیدنا حضرت علی شیر خدا سے جا کر ملتا ہے۔ موضوع گولڈا کا وزیر مان جس کے اس مبارک کمرے میں حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی پیدا ہوئی اور جن کے تشریف لانے کی وجہ سے یہ گولڑا سے گولڑا شریف بن گیا۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت پر ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مجذوب جو کچھ عرصہ سے خانقاہ میں ٹھہرا ہوا تھا وہ اس گھر کی ڈیوڑی پر آ گیا اور اس نے نو مولود کی زیارت کرنے کی ضد کی۔ اس نو مولود کو اس کے سامنے لایا گیا، اس نے آپ کی زیارت کی اور آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا اور چلا گیا، اور پھر ایسا غائب ہوا کہ اس کے بعد کسی کو نظر نہیں آیا۔ پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ ہی تھا، چھوٹا ہی تھا، تو مجھے آبادی سے وحشت ہونے لگی۔ رات کو جب میرے گھر والے سارے سو جاتے میں چٹو لیتا اور دروازے کے ساتھ الٹا رکھ کے اس پر کھڑا ہو جاتا اور چشخنی اتار کے چپکے سے گھر سے باہر چلا جاتا اور ساری رات پہاڑی نالوں اور کھڈوں میں گزار دیتا۔ جب ذرا بڑا ہوا تو مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میرے تن کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، اور اس آگ کی گرمی اور حدت اتنی بڑھ جاتی کہ سخت سردی کی راتوں میں میں یخ بستہ پانیوں سے نہاتا تو پھر مجھے کچھ سکون محسوس ہوتا۔ یہ وہ چھوٹی سی مسجد ہے جس میں آپ قرآن شریف اردو اور فارسی پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر اتنی چھوٹی تھی کہ آپ کو ملازم اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاتا اور اسی طرح واپس لے جاتا۔ اس مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کا امتحان راولپنڈی میں ہوتا تھا۔ جب امتحان ہوا تو گاؤں کا چوکیدار جمعہ آپ کو اپنے کندھ پر اٹھا کر راولپنڈی لے گیا۔ سب سے چھوٹا دیکھ کر سب سے پہلے ممتحن نے آپ پر ہی سوال کیا۔ آپ نے اس کا ایسا صحیح جواب دیا کہ ممتحن حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ جس جماعت کا سب سے چھوٹا بچہ اتنا لائق اور ذہین ہو، یقیناً اس کا جماعت کو پڑھانے والا استاد بھی بہت لائق اور محنتی ہوگا، اور اسی ریاض سے اس نے سارے طلباء کو پاس کر دیا۔ عطا کرنے والے خالق و مالک نے پیر میر علی شاہ صاحب کو ایسا تیز حافظہ اور ذہن رسا عطا فرمایا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے قرآن پاک ختم کیا ویسے ہی وہ قرآن پاک کے حافظ بھی بن گئے۔ پھر بڑے پیر صاحب نے آپ کو صرف و ناپ کی تعلیم دلوانے کے لیے موضع پکھلی ضلع ہزارہ کے مولوی غلام محی الدین صاحب کو مقرر فرمایا۔
آپ نے جب ان سے صرف و نحو کی تعلیم حاصل کر لی تو انہوں نے اجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ صاحبزادے کو آپ مزید تعلیم دلوانے کے لیے کسی بڑی درسگاہ میں بھیج دیجیے گا۔ مولانا غلام محی الدین کی صاحب رائے کے مطابق حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف سے حسن دال کے اس موضع میں تشریف لے آئے۔ اس موضع کا نام بھوئی ہے اور یہ گولڑا شریف سے قریباً 30 کلومیٹر دور ہے، اور یہاں پر اس وقت ایک بہت ہی مشہور درسگاہ تھی۔ یہی وہ مسجد اور درسگاہ ہے جس میں اس دور کے عالم اجل مولانا محمد شفیع قریشی درس دیا کرتے تھے۔ اس درسگاہ میں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے داخلہ حاصل کیا اور یہاں پر نے رسائل منطق قطبی اور صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی۔ 2.5 سال آپ یہاں پر پڑھتے رہے۔ اسی دوران ایک دفعہ اس درسگاہ کے طلباء اور گڑی افغانہ کے طلباء میں کسی دینی مسئلے پر بحث چھڑ گئی۔ شاہ صاحب قبلہ بھی اس مناظرے اور مباحثے کو سننے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن اپنی کم سنی کی وجہ سے الگ تھلگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بظاہر گڑی افغانہ کے طلباء اس مناظرے کو جیت رہے تھے اور ان کا پلہ بھاری نظر آتا تھا کہ اچانک شاہ صاحب آگے تشریف لائے اور منطق کا ایک سوال کر دیا کہ تصدیق مرکب ہے یا بسیط۔ اس سوال کا جواب گڑی افغانہ والے کوئی نہ دے سکے تو آپ نے تابڑ توڑ حملے کیے، ایک اور سوال کیا، پھر ایک اور سوال کیا، لیکن وہ کسی سوال کا جواب نہ دے سکے اور شرمندہ ہو کر ہارنے کی صورت میں یہاں سے چلے گئے، اور یہ مناظرہ مباحثہ اس درسگاہ کے طلباء نے محض آپ کی بدولت جیت لیا۔ موضع بھوئی سے فارغ ہونے کے بعد آپ گولڑا شریف سے قریباً 100 میل دور علاقہ سون سکیسر ضلع خوشاب کے موضع انگا شریف میں تشریف لے گئے، جہاں اس زمانے کے بہت ہی بڑے اور جید عالم و فاضل حافظ سلطان محمود صاحب درس دیا کرتے تھے۔ انگا شریف 300 سالہ پرانی بستی ہے جسے ایک بزرگ سید شاہ بلاول نے آباد کیا تھا، اور جہاں پر حافظ سلطان محمود صاحب کا مشہور درس تھا۔ حافظ صاحب کے درس سے پہلے انگا شریف میں بہت سے علماء کرام اور صوفی اعظام تشریف لا چکے تھے۔ مشہور صوفی شاعر اور ولی اللہ حضرت سلطان پور رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد بھی سب سے پہلے انگا شریف میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ وہ زمانہ تھا جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ذرائع آمد و رفت بڑے محدود تھے، اور بالخصوص پہاڑی علاقوں میں تو نہ ہونے کے برابر تھے۔ انگا کی وہ درسگاہ جس میں حافظ سلطان محمود صاحب درس دیا کرتے تھے اتنی مشہور اور اعلیٰ پائے کی تھی کہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 100 میل کا سفر پیدل طے کر کے 1872 میں اس درسگاہ میں تشریف لائے اور 1875 تک یہاں سے تعلیم اور فیض حاصل کرتے رہے۔ اوراد و وظائف کے لیے یکسوئی اور تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے بزرگان دین نے اکثر مجاہدے اور ریاضت کے لیے تنہا جگہ تلاش کی۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مقصد کے لیے درس دہرانے کے لیے اور اوراد و وظائف کے لیے اس جگہ پر تشریف لایا کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد یہاں تعمیر کر لی تھی۔ پرانی ہونے کے ناطے وہ مسجد شہید ہو گئی اور اب اس مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ انگا شریف کی اس درسگاہ میں حافظ سلطان محمود صاحب اتنے بڑے عالم و فاضل تھے کہ دور دور سے 100 میل سے 200 میل سے چل کے طلباء ان کے پاس حاضر ہوتے، درس حاصل کرتے اور فیوز و برکات حاصل کرتے۔ جناب بدردین صاحب، یہ فرمائیے کہ حافظ سلطان محمود صاحب کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ تھا؟ ہمارے پردادا تھے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ حافظ صاحب اور پیر میر علی شاہ صاحب یہ دونوں سیال شریف جایا کرتے تھے، تو وہ زمانہ تو تھا کہ راستے بڑے دشوار گزار تھے اور ان میں سفر بڑا مشکل تھا، ان کے ساتھ ان کے طلباء بھی ہوتے تھے، تو وہ کیسے جایا کرتے تھے اور کس طرح وہاں پہنچتے تھے؟ حافظ صاحب یہاں سے پیدل اپنا درس لے کر جاتے تھے، کتابیں ان کی کچروں پہ یا بیل پہ ہوتی تھیں، جہاں راستے میں وہ قیام کرتے وہاں اپنے طلباء کو درس دیتے تاکہ ان کا جو ناغہ ہے وہ نہ ہو، اور اس طرح 2-3 دن جو بھی راستے میں آتے وہ سفر کرتے ہوئے پیدل وہ اپنے سیال شریف پہنچ جاتے۔ اچھا، سبحان اللہ، مطلب یہ تھا کہ وہ طلباء کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، اتنے ذمہ دار مدرس تھے کہ یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ طلباء کو علم دے دیا جائے تاکہ وہ آگے لوگوں میں اس کو پھیلا سکیں۔ اچھا،
یہ فرمائیں کہ جب شاہ صاحب یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد چلے گئے اور پھر کبھی واپس آتے تھے تو کیا ان کا وہی سلسلہ تھا یا اس میں کچھ فرق آ گیا تھا؟ حضور اعلیٰ جب اپنے مرکز میں بیٹھ کے تشریف لے آئے تو حافظ صاحب یہاں سے گئے ہوئے تھے، تو واپس حافظ صاحب نے انہیں عرض کی کہ آپ انگا میں تشریف لے آئیں، تو آپ نے قبول کی اور آپ ساتھ آئے۔ تو ایک راستے میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ حافظ صاحب چار شف جاتے ہوئے گھوڑی پر سوار ہوتے تھے اور شاہ صاحب اس کے آگے دوڑتے تھے۔ تو اس موقع پہ جب اس جگہ آئی تو حافظ صاحب نے فرمایا پیر صاحب کو یہ جگہ جو ہے اب آپ گھوڑے پہ سوار رہیں گے اور میں آپ کے آگے اتنا سفر جو ہے وہ پیدل دوڑوں گا، تاکہ وہ جو طالب نظام آپ نے میرے آگے کیا تاکہ میں اس کی کمی کو پورا کر لوں۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ تھا کہ علم کی اتنی قدر و منزلت تھی کہ جب شاہ صاحب یہاں سے درس حاصل کرنے کے بعد تشریف لے گئے اور عالم بن گئے تو انہوں نے حافظ صاحب نے یہ سمجھا کہ اب ان کا احترام لازمی ہو گیا، یعنی شخصیت کا نہیں بلکہ اس علم کا جو شاہ صاحب کو حاصل ہوا تھا۔ کن فیکن تے کل دی گلے حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان 1275 ہجری مطابق 14 اپریل 1859 عیسوی کو اسلام آباد کے قریب گولڑا شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گولڑا شریف میں ہی حاصل کی اور اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے موضع انگا سونس کے سمیت شریف لے گئے۔ مختلف مقامات سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ انگا شریف میں حافظ سلطان محمود صاحب کے درس میں داخل ہو گئے۔ حافظ سلطان محمود سلسلہ طریقت میں خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت تھے۔ سیال شریف انگا سے قریباً 40 کوس کے فاصلے پر دریائے جیلم کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ انگا سے 2 میل دور وہ بڑا قبرستان جس میں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مشہور عالم حافظ سلطان محمود صاحب کا مزار واقع ہے۔ انگا شریف میں ایک ایسا شخص تھا جو قصیدہ غوثیہ کا عامل تھا اور اس کی وجہ سے اس کا بڑا اثر و رسوخ اور وجاہت تھی۔ لوگ اس کا احترام کرتے، جب وہ آتا تعظیماً کھڑے ہو جاتے، اس کے ہاتھ چومتے۔ ایک دن وہ شخص اسی مسجد میں آیا، سب لوگ تعظیماً کھڑے ہو گئے لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب نہ کھڑے ہوئے۔ وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا لڑکے میں پڑھوں قصیدہ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تو میرے جد امجد تھے، میں تو ان کے جد امجد کو بھی جانتا ہوں۔ ان کا نور اس وقت موجود تھا جب ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے نانا نے یہ فرمایا تھا کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھا۔ تم قصیدہ پڑھو، میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں۔ اس بات کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے معذرت کی، معافی مانگی اور آئندہ کبھی ایسی حرکت کرنے کی جرأت نہیں کی۔ عجبیوں پیاں دیس دیاں سن ماہی والیاں تالیاں، عجبیوں پیاں دیس دیاں سن ماہی والیاں تالیاں، نال خوشیاں رل مل جیتے، نال خوشیاں رل مل جیتے، راتاں کالیاں گالیاں، عجبیوں پیاں دس دیاں سن ماہی والیاں ٹالیاں۔ جے آکھاں تو دسدا نہیں تیرے دل پھر کون ہے، جے آکھاں تو دسدا نہیں تیرے دل پھر کون ہے، روپ
سجدہ میں دساں دیویں جو تم ہی دکھا لیا اج دیو پیاں دس دیاں سن ماہی والیاں ٹالیاں دیکھ لو رج رج کے اکھیوں کچھ وسا نہیں گنگا دیکھ لو رج رج کے اکھیوں کچھ وسا نہیں گنگا پھر بھی پیاں دیکھ سن پھر بھی پیاں دیکھ سن کوئی خوش نصیباں والیاں اج بیو پیاں دس دیاں سن ماہی والیاں ٹالیاں میر ہے ساری علی دی شک نہ ریڑا ایک ذرا میر ہے ساری علی دی شک نہ ریڑا ایک ذرا تانیوں پیاں دس دیاں پیاں دس دیاں سن ماہی والیاں ٹالیاں اج دیو پیاں دس دیاں سن ماہی والیاں ٹالیاں ماہی والیاں ٹالیاں پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی لاہور تشریف لاتے اور کشمیر بازار میں محمد دین کے ہاں قیام کرتے آپ دن کو روزے سے ہوتے اور رات کو راوی کے کنارے اپنے خالق حقیقی کا ورد کرتے اور اس عبادت میں محو رہتے آپ کو کھانا دینے کے لیے خلیفہ نور الدین نان فروش اور قاضی فیض عالم وہاں جایا کرتے تھے اور کبھی کبھی حکیم فضل دین اور ان کے ساتھ ان کا بھتیجا شیر محمد بھی جایا کرتے تھے شیر محمد آپ کو پسند نہیں کرتا تھا اور اکثر اس کا چچا حکیم فضل دین اسے مجبور کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا ایک دن آپ نے اس پر توجہ فرمائی اور وہ بے اختیار ہونے لگا اس کے دل پر بہت زیادہ اثر ہوا بعد میں شیر محمد اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ بن گیا ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا گولڈا شریف میں اس کی وفات ہوئی اور وہیں پہ اس کا مزار بنا پیر صاحب اپنے آپ کو اویسی بھی کہتے ہیں اور اس کی دو توضیحیں پیش کی جاتی ہیں پہلی یہ ہے کہ کوئی شخص ظاہری تعلیم حاصل کرنے کے بعد باطنی فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ حاصل کر لے اور پھر ان کی وساطت سے امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی توجہ حاصل کرے اور اس طرح یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے اور دوسری توضیح اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت شہید ہو گیا حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خبر کو یمن میں سنا اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اویس کتنے دکھ کی بات ہے کتنا افسوس ہے کہ تیرے محبوب کا دانت تو شہید ہو جائے اور تیرے دانت سلامت ہوں آپ نے ایک پتھر لیا اور اپنا ایک دانت توڑ لیا اس کے بعد یہ سوچا کہ شاید یہ دانت نہ ہو اس کے ساتھ والا دانت ہو دوسرا توڑ دیا حتیٰ کہ سارے دانت توڑ دیے اور اس کا انعام آپ کو یہ ملا کہ حضور نے آخری وقت یہ وصیت فرمائی کہ میری وفات کے بعد میرا کرتا اویس کرنی کو پہنچا دیا جائے حافظ سلطان محمود صاحب سال میں کئی بار اپنے پیر و مرشد کی زیارت کے لیے سیال شریف تشریف لے جایا کرتے تھے اور پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ جاتے تھے خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پیر میرے علی شاہ صاحب پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے پیر میرے علی شاہ سلسلہ چشتیہ میں انہی سے بیعت ہوئے ویسے پیر میرے علی شاہ صاحب سلسلہ چشتیہ قادریہ جدیہ میں اپنے خاندان سے بیعت تھے
حضرت ثانی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ پر بہت شفقت فرماتے تھے اور اتنی محبت فرماتے تھے کہ ایک دفعہ پیر صاحب اس شریف پر ناسازی طبع کی وجہ سے حاضری نہ دے سکے تو انہوں نے قوالوں سے یہ فرمائش کی کہ ہمیں یہ قوالی سنائیے کہ پیت کا وعدہ کر کے پیا نے پیت نبھانا چھوڑ دیا، میر نے اکھیں پھیر لیں دم دم کا آنا چھوڑ دیا۔ آپ نے حضرت پیر سیالوی شریف نے آپ کو خلقہ خلافت بھی عطا فرمایا تھا۔ مختلف جگہوں کی سیر و سیاحت کرنے کے بعد پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف تشریف لائے اور کچھ عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد آپ لاہور تشریف لے آئے اور بادشاہ مسجد کے حجرے میں اپنا قیام فرمایا۔ وہاں اپنے درس دینا شروع کیا۔ گولڑا شریف کے امام مسجد مولوی محمد اسماعیل، ضلع ہزارہ کے فقیر اللہ نور اور گجر خان کے مولوی فیض عالم آپ سے درس حاصل کرنے کے لیے لاہور شاہی مسجد میں چلے گئے۔ آپ وہاں پر اعلیٰ کتب کا درس دیا کرتے تھے۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر دریا راوی کے کنارے جنگل میں یاد الہی میں مصروف رہتے۔ آپ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک سفر سیال شریف کا اور دوسرا سفر پاکپٹن شریف کا۔ آپ کے ارادت مندوں میں سے ایک ایسا عقیدت مند تھا جو آپ کے ساتھ محبت کی شدت میں مجذوب ہو گیا اور پاکپٹن شریف کی سیڑھیوں پر پڑا رہتا تھا۔ ایک دفعہ آپ ہجوم کے ساتھ جب وہاں تشریف لے گئے، اس نے آپ کو دیکھا، سر اٹھایا اور نہ جانے کیوں یہ کہا کہ پیر جی ہمارا اعتقاد آپ پر سے اٹھ گیا ہے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، مسکرایا اور فرمایا کہ میاں دعا کرو اللہ نہ کرے کہ ہمارا اعتقاد تم پر سے اٹھ جائے۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک کے مسئلے کو کتنے آسان الفاظ میں حل فرما دیا۔ وہ لقائے الہی کے حسن کے حقیقی جلوے کو اس طرح دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اے صورت ہے بے صورت تھیں، بے صورت ظاہر صورت تھیں، بے رنگ سے ایک مورت تھیں، وچ وحدت پھریاں جد کڑیاں۔ ملتان سے مظفر گڑھ اور مظفر گڑھ سے ڈیرہ غازی خان کی سیاحت کرتے ہوئے آپ اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک رات خواب میں آپ کو خواجہ ہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ آپ پر منبع ولایت کی مہر لگ چکی ہے، آپ واپس گولڑا شریف تشریف لے جائیں۔ آپ نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً گولڑا شریف واپس آ گئے۔ کن فیکن تے کل دی گل اساں اگے پیت لگائی، تو میں حرف نشان نہ آہا جدوں دتی میم گوائی، اج وی سانوں سید غلام معین الدین شاہ صاحب بڑے لالا جی اور حضرت شاہ عبدالحق شاہ صاحب چھوٹے لالا جی، اب دونوں حضرات حضرت باؤ جی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ لالا جی آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا اور دور سے سنا حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب کے متعلق اور حضرت باؤ جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، لیکن آپ ان کے گھر کے افراد ہیں، ان کا خون ہے، آپ ان کے قریب رہے ہیں، آپ بہت کچھ جانتے ہیں، آپ کچھ ان کی زندگی پر، ان کے حالات پر، ان کے فرمان پر روشنی ڈالیں۔ حضرت کا زمانہ جو تھا وہ وقت وہ تھا جب ہم اس وقت چھوٹے تھے اور مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ صرف یاد نہیں ہے کہ آپ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تھے نماز کے واسطے تو میں بعض دفعہ پیچھے چلتا تھا نماز پڑھتا تھا، اور ہمیشہ باقی جو آپ کی شان وغیرہ کیا ہے یا کسی اس متعلق تو میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، کیونکہ
کیونکہ وہ جو خود اس قابل ہو، جو سمجھتا ہو، کسی چیز کو جاننے والا ہو، وہ بھی اس پائق ہو، وہ غصہ وہ بیان کر سکتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے۔ میں نہ عالم ہوں نہ دوسرا کسی قسم کی چیز ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ آپ ہر روز ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے؟ ہمارے والد صاحب نے ہمیں فرمایا تھا کہ ہر روزانہ تم دونوں والد کی خدمت میں حاضر رہا کرو اور جا کر سلام کیا کرو۔ چنانچہ ہم عصر کی نماز کے بعد دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ استاد محبوب عالم صاحب جو پاس آتے تھے وہ عرض کرتے ہیں کہ پنجابی زبان کے نکے آئے ہیں، تو یہ پھر آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، وہ اٹھاتے تھے تو وہ ہم سر آگے تھے، میرے سر پر بھی میرے بھائی کے سر پر بھی ہاتھ آپ پھیرتے تھے، تو اس کے بعد پھر ہم چلے آتے تھے۔ اچھا دستور یہ ہے جی کہ جو صاحبزاد گان ہوتے ہیں، سجاد گان، وہ کسی نہ کسی کی بیعت ہوتے ہیں، تو آپ بھی کسی کی بیعت تو بیعت واسطے کچھ عرصہ گزر گیا تو ہمارے والد صاحب نے ہمیں فرمایا کہ تم جا کر حضرت خدمت میں بیعت ہونے کی عرض کرو، وہاں سے بیعت کر لو۔ ہم اوپر آئے، پھر اس کے بعد یہ اسامہ معلوم صاحب عالم جو ان کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تو پھر آپ نے ہمیں بیعت کیا اور یہ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ کلمہ شریف پڑھا کرو اور باقاعدہ 5-6 نمازیں بر وقت پوری ادا کیا کرو اور خدا رسول کے احکام پر چلنے کی توفیق سوچتے۔ یہ تو انہوں نے آپ کو اعمال شریعہ کے بارے میں فرمایا، کچھ حقوق العباد کے بارے میں بھی فرمایا ہوگا؟ وہ ویسے ہمارے والد صاحب ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ خدمت خلق جو ہے یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے، تو آپ شعر بھی پڑھا کرتے تھے، طریقت بجز خدمت خلق نیست، تسبیح ہو سجادہ ہو دلق نیست۔ یعنی جو طریقت جو رستہ خدا کا رستہ ہے یہ تصویر ہاتھ میں لے کے پھرنا اور جبے پال لینا، دستارے باندھنا، یہ نہیں۔ لالا جی آپ بہاولپور میں پڑھتے تھے، وہاں بھی آپ کو کچھ خطوط کے ذریعے انہوں نے فرمایا تھا؟ وہاں پڑھتے تھے ہم، حضرت شیخ الجامعہ غلام محمد صاحب گوٹوی شیخ الجامعہ صاحب جامعہ عباسیہ وہاں پڑھتے تھے۔ ہم سن 38 میں گئے اور 44 میں واپس آئے، 40 میں واپس آئے۔ دونوں بھائی وہاں پڑھتے تھے تو حضرت خط وہاں جایا کرتے تھے، اس میں بھی آپ یہ سب اپنے کو بٹانا اور تکبر وغیرہ ان چیزوں سے دور رکھنا اور ایک عاجز ہو کے رہنا، اور یہ اس میں سب ترکیب جو علم کے واسطے کہ پڑھو، یہ سب چیز پڑھنا جو ہے یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے، پڑھو اس کو ضرور پکڑنا ہے۔ آدم من الناس اور فرمایا کرتے کہ اپنے آپ کو احد من الناس سمجھ کر رہنا، کوئی اسی نہ کہ میں ایسا ہوں، میں بڑا ہوں، یہ ہونا، اس برائی سے دور رہنا بالکل، اور رہنا صحیح۔ میں چھوٹا لالا جی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی کچھ آپ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں فرمائیں۔ پہلے تو گھوڑے پر جایا کرتے تھے، سب کے بعد رات کو دیر سے آیا کرتے تھے۔ جب طبیعت کمزور ہو گئی ہے اس وقت پھر وہ ایک 7 سیٹر کار ہے، اس پر آپ عصر کے بعد جایا کرتے تھے، شام کے بعد واپس آ جاتے تھے۔ اس وقت میری عمر چھوٹی تھی، تقریباً 8-9 سالوں کا ہوں گا، تو میں بھی پیچھے بیٹھ جایا کرتا۔ راستے میں نے باتیں زیادہ کرنی شروع کر دی تو آپ آگے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کیا گلنا بہو نہیں کری نا، گلنا جا بہو کرے اس لوگ آنے چلا ہو گئے، گلنا تھوڑی کری نا، یہ آپ نے فرمایا تو میں خاموش ہو گیا، کوئی بات میں نے نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ کو خیال ہے کہ اس کو میں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو جو خاموش ہو گیا ہے، بات نہیں کر رہا ہے، تو پھر آپ نے مجھے پیچھے منہ کر کے کہا کہ میں نے کن فیکون تے کل دی گلے اساں اگے پیت لگائی، تو میں حرف نشان نہ آ جدوں دکھی بھی سانو پہ دس دے
इंसानों की भी बहुत सी किस्में हैं। ऐसे इंसान भी हैं जो खुशबूदार फूलों की तरह मोहब्बत की खुशबू से मामूर होते हैं और इंसानों की मोहब्बत का, इंसानों के नशो और माँ का परताव होते हैं कि न तो किसी की दिल आजारी करते हैं और न किसी का दिल तोड़ते हैं, बल्कि हमतन इंसान की खिदमत के जज्बे के साथ इस तरह अमली जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं कि हमेशा के लिए पीछे आने वाली नस्लों के अजहान में अपने खूबसूरत अनमिट नकूश छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक फूल गुलशन नबूवत और रिसालत की हसनिया कादरिया शाख पर खिला, जिन्होंने चंद रोजा जिंदगी इस अंदाज से गुजारी कि लोग ता क़यामत उन्हें याद भी करते रहेंगे और उनके अक़वाल व अफ़ाल से फैज़याब भी होते रहेंगे। इस मोहतरम हस्ती की विलादत यकम रमजान 1275 हिजरी 14 अप्रैल 1859 ईस्वी को गोरडा शीख जिला रावलपिंडी में हुई। आपका इसमें गिरामी सैयद पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह था और आपके वालिद साहब का नाम नामी सैयद नजरुद्दीन शाह उर्फ अज्जी साहब रहमतुल्लाह अलैह था। आपका नसब नामा 26 वास्तों से गौसुल आज़म हजरत सैयद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है और 38 वास्तों से सैयदना हजरत अली शेर खुदा से जाकर मिलता है। 1307 हिजरी में पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हज की अदायगी के लिए हरमैन शरीफैन तशरीफ ले गए। उस वक्त वहां पर तुर्की के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद भी मौजूद थे। उन्होंने हजरत की शोहरत सुनी, मुलाकात के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए। जब आपकी शख्सियत और इल्म देखा तो इतने मुतासिर हुए कि वहीं पर यह हुक्म जारी कर दिया कि आज के बाद मेरा फतवा नहीं चलेगा बल्कि पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का फतवा चलेगा। ये वो दौर था जब वहाँ मौलाना रहमत अली करनवी और हाजी इमदादुल्लाह मक्की भी मौजूद थे और हाजी इमदादुल्लाह वहाँ पर मसनवी मौलाना रूम पढ़ाया करते थे। एक दिन उस दरसगाह के एक तालिब इल्म ने मौलाना इमदादुल्लाह महाजर मक्की से मौलाना रूम के एक शेर के बारे में पूछा। उसने ये कहा कि मौलाना ने ये शेर लिखा है, हर कसे के दूर मांद अज असल खेश बाज जोइत रोजगारे वसल खेश, कि जो शख्स अपने असल से दूर होता है वो अपने असल के साथ वसल के वक्त की तलाश में रहता है। उसने ये कहा कि मौलाना तो वादतुल वजूद के काल थे, वहां तो दूरी का तसव्वुर ही नहीं था, फिर वसल की तमन्ना शेमानी भारत। अपनी इस बात को साबित करने के लिए आपने मछली की मिसाल पेश की। आप फरमाते हैं कि मछली पानी में तड़पती रहती है, मालूम होता है कि अपने मकसूद व मतलूब की तलाश में है और ये समझ नहीं आती कि इसका मतलूब व मकसूद कहाँ है, लेकिन जब वो किनारे पर आकर तड़पती है और किनारे से बाहर चली जाती है उस वक्त उसे पता चलता है कि मैं गलत तड़पती रही, मैं तो अपने मकसूद के पास थी, मैं तो अपने मतलूब की गोद में थी। फिर उसे समझ आती है कि मैं 2 से 1 थी, अब 1 से 2 हो गई हूँ। तो वादतुल वजूद का मसला आपने इसी तरह साबित किया कि वादतुल वजूद वो है जो 2 से 1 हो जाए। अंगत से फारूक तहसील होने के बाद हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हजरत अहमद हसन कानपुरी की खिदमत में कानपुर चले गए। इत्तेफाक यह है कि उस वक्त हजरत अहमद हसन मुहद्दिस रवानगी हज के लिए तैयार थे। उन्होंने आपसे ये कहा कि आप अलीगढ़ तशरीफ ले जाएं। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अलीगढ़ तशरीफ ले गए और मौलाना लुत्फुल्लाह से दर्स हासिल करना शुरू कर दिया। बहुत देर के बाद जब आप पाकपट्टन तशरीफ ले गए तो वहां आपकी मुलाकात मौलाना अहमद हसन मुहद्दिस कानपुरी से हुई। आपके बेटे हजरत किबला बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने जिंदगी में किसी मोहम्मद बुजुर्ग को ऐसा जाज़िब नजर और नूरानी शक्ल शबाहत का नहीं देखा जैसे मौलाना अहमद हसन मुहद्दिस कानपुरी थे। मौलाना लुत्फुल्लाह मुफ्ती अनायत अहमद के शागिर्द रशीद थे जो मौलाना बुजुर्ग अलीगढ़ी और शाह मोहम्मद इसहाक देलवी के शागिर्द रशीद थे। शाह मोहम्मद इसहाक देलवी शाह अब्दुल अजीज देलवी के निवासी और जानशीन थे। अलीगढ़ में पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने 2.5 साल में तालीम हासिल की और वहां से इजाजतनामा सियासत की सनद हासिल की। मौलाना लुत्फुल्लाह ने आपको इन अल्फाज में सनद अता की कि मैं बरादर अजीज मौलवी फाजिल मोहम्मद मेर अली शाह को इस तरह सनद अता करता हूँ जिस तरह मुझे मौलाना आले अहमद बिन मोहम्मद इमाम बिन नेमतुल्लाह फुलवारी बिहारी ने अता की थी। वहां से तालीम हासिल करने के बाद आप सहारनपुर में
मौलाना अहमद अली की खिदमत में हाजिर हो गए। हसन अब्दाल में 1295 हिजरी 1871 ईस्वी में आपके वालिद मोहतरम पीर नजर शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह और आपके शेख तरीकत उस वक्त बाकायदे हयात थे। आपने उनके जेर साया दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया और उसी साल आपके ननिहाल सईद चिराग अली शाह के दुख्तर नेक अख्तर से मकाम हसन अब्दाल आपकी शादी खाना आबादी हो गई। आप अक्सर यहाँ पर चिल्ला कशी के लिए भी तशरीफ लाते थे। हसन अब्दाल के जनाब मलक ज़ियाउद्दीन साहब, जिनको ये शर्फ हासिल है कि उनके इस घर में, इस कमरे में हजरत पीर मेर अली शाह साहब तशरीफ लाया करते थे और अकामत पजीर होते थे। मलिक साहब, हजरत साहब यहाँ तशरीफ लाया करते थे। जी आप उनके तशरीफ लाने का कोई वाकया बयान फरमाएं। आप सियाल शरीफ से वापसी पर तशरीफ लाया करते थे, तो एक रात के लिए यहाँ तशरीफ फरमाने वाले साहब के पढ़ने जाते उस वक्त। तो वाकया तो मेरे इल्म में तो जो मैंने बताया है कि एक आदमी आया वहाँ बैठ गया जूतियों में, तो उसको आपने फरमाया मेरे बख्श आगे हो बैठ। तो वहाँ से खड़ा होकर हाथ बांध कर कहते हैं गरीब नवाज मैं यहाँ ठीक हूँ। दोबारा फिर आपने फरमाया तो फिर भी वो कहता है गरीब नवाज मैं यहाँ ठीक हूँ। तीसरी दफा फरमाया, तीसरी दफा भी उसने यही अर्ज की तो आप फरमाए कि ऐसे लोगों को खुदा क्यों न बख्शे जो जूतियों में भी बहकर फख्र महसूस करें। सुभान अल्लाह। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी सादत है और बड़ी किस्मत है कि ऐसे बुजुर्ग आपके घर में आया करते थे और तशरीफ रखते थे। उनका अपना घर था जी, उनकी करमाजी थी, मेहरबानी फरमाया कर, हमेशा मेहरबानी फरमाया करते थे। पंजा साहब के मशरकी जानब छोटी मस्जिद के साथ मुल्हिका चिल्ला आगा यूं ही चिल्ला गाह है जहां पर हजरत पीर मेर अली शाह साहब अक्सर औकात इस तंगो तारीख हुजरे के अंदर चिल्ला फरमाया करते थे। वो सखरनल जिबाल माहू युसब्बिहना बिल-अशी वल-इशराक वत-तैर महशूरा। परवरदिगार आलम अपने कलाम पाक में खुशहाली के बारे में यूं इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे नबी दाऊद, जब तू अच्छी आवाज और खुशहाली के साथ मेरी तस्बीह करता है तो पहाड़ तेरी हमनवाई करते हैं और परिंदे तेरी तरफ सिमट आते हैं। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छी आवाज एक ऐसी चीज है, अगर उसके साथ अल्लाह की निस्बत से कोई कलाम की जाए तो पहाड़ भी उसका साथ देते हैं और परिंदे मुकशिश होकर उसकी तरफ दौड़े आते हैं। समा के मानी है सुनना, और समा के बारे में हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बहवाला हजरत सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह यूं फरमाते हैं कि समाए बरादर बगोयम के चीज मगर मुस्तमेरा बदानम के कीस गरज बुर्ज मानी बबत तैरेऊ फरिश्ता फरो माया असैरेऊ। कि समा साहब ज़ौक़ के लिए तो बहुत मुफीद है, लेकिन शर्त यह है कि सुनने वाला कैसा है। अगर सुनने वाला बुर्ज हकीकत का शाहबाज है तो फिर समा की बदौलत उसकी रूहानी परवाज का मुकाबला फरिश्ते भी नहीं कर सकते। आज
शाह रहमतुल्लाह अलैह को अपने शेख तरीकत हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी से बड़ी अकीदत थी। 1300 हिजरी में ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह वफात पा गए और इसका असर पीर मेर अली शाह साहब के दिल पर इतना ज्यादा हुआ, आपको इतना सदमा हुआ कि आप हर वक्त रोते रहते थे। अंग्रेजों ने पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को अपना हम नवा बनाने के लिए 400 मुरब्बा नहरी जमीन की जागीर पेश की और इसमें इस्तेदलाल ये दिया, बहाना ये बनाया कि हम तालीमी इदारों और दरसगाहों को ग्रांट के तौर पर कुछ न कुछ देते हैं। आपकी खानका भी तालीमी इदारे का हुक्म रखती है क्योंकि यहाँ तलबा को रूहानी और दीनी तालीम दी जाती है, इसलिए हम ये आपको जागीर दे रहे हैं ताकि उनके अखराजात का और उनकी खाने पीने का खुद नोश का बंदोबस्त हो सके। आपने जागीर लेने से इनकार फरमाया और ये कहा ये दरसगाह और ये लंगर खाना अल्लाह ताला के नाम पर कायम किया गया है और वही इसका इंतजाम फरमाता है। एक दफा का जिक्र है, मौजा पिंडी सैदपुर थाना जलालपुर शरीफ जिला जेलम का एक हिंदू जोगी लद्दाराम मौजा सिद्धपुर के मकाम पर हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। जब वो हिंदू जोगी आया उस वक्त वहाँ कवाली हो रही थी, वो कवाली सुनता रहा और जब कवाली खत्म हो गई तो उसने कहा शाह साहब ये तो सब रंग है, फिर बेरंग क्या है? आपने फरमाया तुमने बात तो बड़ी अकल की है, अब मेरा जवाब सुनो। तो आपने एक हिंदी कवित पढ़ा, आपने फरमाया हद टप्पे ते औलिया बेहद टप्पे ते पीर, हद बेहद दो में लंगे उसका नाम फकीर। हिंदू जोगी ने यह कलाम सुना तो रो पड़ा और उसने कहा जो हद और बेहद टप जाए वो तो मोहम्मद साहब का गुलाम हो जाता है, और इस तरह वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया और अपने चेलों समेत उसने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया और हमेशा आपकी खिदमत में हाजिरी देने लगा। 8 मई 1937 को हजरत पीर सईद मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत खराब हो गई। आपने फरमाया कि मेरे पास सूरह यासीन, सूरह यूसुफ, सूरह तगाबुन, सूरह मुल्क और सूरह मुजम्मल की तिलावत की जाए और दुरूद शरीफ का विर्द किया जाए। ये सिलसिला मुसलसल 3 दिन तक जारी रखा। तीसरे दिन आपने एक तरफ देखकर तबस्सुम फरमाया, ऐसे मालूम होता है जैसे किसी आने वाले को देखकर आपका चेहरा खिल उठा और आपके चेहरे पर रौनक आ गई। और फिर 11 मई 1937 को इल्म व अमल का ये शाहबाज अदम की फजाओं में प्रवास कर गया। आपकी वफात की खबर सुनकर लाखों इरादतमंद इकट्ठे हो गए और आपकी तजहीज़ व तकफीन में हिस्सा लिया। मुल्क के तमाम अखबारात ने आपकी वफात पर गहरे रंजो अलम का इजहार किया और लिखा कि आफ्ताब इल्म फजीलत गुरूब हो गया। शेख मोहम्मद अली मदनी ने आपकी तारीख वफात लिखी इस तरह, अल बका नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीब। अज सिख मित्रानी बधेरी क्यों बिलड़ी उदास खनेरी, अज सिख मित्रानी बधेरी क्यों बिलड़ी उदास खनेरी, ढूंढू विच शौक चंगेरी, ढूंढू विच शौक चंगेरी, अज नैना लाया क्यों झड़िया, अज सिख मित्रानी बधेरी। मुख चंद बदल शाशानिए, मत्थे चमके लाड नूरानिए, मुख चंद बदल शाशानिए, मत्थे चमके लाड नूरानिए, आली जुल्फ अख मस्तानिए, काली जुल्फ अख मस्तानिए, मखमूर यकीन मत भरिया, अज सिख मुस्कुरा
आँखों तरफ शान जिस शान तू शान सब बनिया अज सिख मित्रां दी वडेरी सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का कितने मेरी रही कितने तेरी सना कितने मेरी रही कितने तेरी सना गुस्ताखी अखियाँ कितने जा रही मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को अपने शेख तरीकत हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी से बड़ी अकीदत थी। 1300 हिजरी में ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह वफात पा गए और इसका असर पीर मेरे अली शाह साहब के दिल पर इतना ज्यादा हुआ, आपको इतना सदमा हुआ कि आप हर वक्त रोते रहते थे। अंग्रेजों ने पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को अपना हम नवा बनाने के लिए 400 मुरब्बा नहरी जमीन की जागीर पेश की और इसमें इस्तेदलाल ये दिया, बहाना ये बनाया कि हम तालीमी इदारों और दरसगाहों को ग्रांट के तौर पर कुछ न कुछ देते हैं। आपकी खानका भी तालीमी इदारे का हुक्म रखती है क्योंकि यहाँ तलबा को रूहानी और दीनी तालीम दी जाती है, इसलिए हम ये आपको जागीर दे रहे हैं ताकि उनके अखराजात का और उनकी खाने पीने का खुद नोश का बंदोबस्त हो सके। आपने जागीर लेने से इनकार फरमाया और ये कहा ये दरसगाह और ये लंगर खाना अल्लाह ताला के नाम पर कायम किया गया है और वही इसका इंतजाम फरमाता है। एक दफा का जिक्र है, मौजा पिंडी सैदपुर थाना जलालपुर शरीफ जिला जेलम का एक हिंदू जोगी लद्दाराम मौजा सिद्धपुर के मकाम पर हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। जब वो हिंदू जोगी आया उस वक्त वहाँ कवाली हो रही थी, वो कवाली सुनता रहा और जब कवाली खत्म हो गई तो उसने कहा शाह साहब ये तो सब रंग है, फिर बेरंग क्या है? आपने फरमाया तुमने बात तो बड़ी अकल की है, अब मेरा जवाब सुनो। तो आपने एक हिंदी कवित पढ़ा, आपने फरमाया हद टप्पे ते औलिया बेहद टप्पे ते पीर, हद बेहद दोवें लंगे उसका नाम फकीर। हिंदू जोगी ने यह कलाम सुना तो रो पड़ा और उसने कहा जो हद और बेहद टप जाए वो तो मोहम्मद साहब का गुलाम हो जाता है। और इस तरह वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया और अपने चेलों समेत उसने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया और हमेशा आपकी खिदमत में हाजिरी देने लगा। 8 मई 1937 को हजरत पीर सईद मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत खराब हो गई। आपने फरमाया
کہ میرے پاس سورہ یاسین، سورہ یوسف، سورہ تغابن، سورہ ملک اور سورہ مزمل کی تلاوت کی جائے اور درود شریف کا ورد کیا جائے۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 دن تک جاری رہا۔ تیسرے دن آپ نے ایک طرف دیکھ کر تبسم فرمایا، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی آنے والے کو دیکھ کر آپ کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اور پھر 11 مئی 1937 کو علم و عمل کا یہ شہباز عدم کی فضاؤں میں پرواز کر گیا۔ آپ کی وفات کی خبر سن کر لاکھوں ارادت مند اکٹھے ہو گئے اور آپ کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیا۔ ملک کے تمام اخبارات نے آپ کی وفات پر گہرے رنج و الم کا اظہار کیا اور لکھا کہ آفتاب علم و فضیلت غروب ہو گیا۔ شیخ محمد علی مدنی نے آپ کی تاریخ وفات لکھی اس طرح: البقاء نصر من اللہ و فتح قریب۔ کیوں بلڑی اداس کھنیری اج سکھ متران دی بدھیری کیوں بلڑی اداس کھنیری ڈھونڈوں وچ شوق چنگیری ڈھونڈوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اج سکھ متران دی بدھیری مکھ چند بدل شاشانی متھے چمکے لاد نورانی مکھ چند بدل شاشانی متھے چمکے لاد نورانی عالی زلف اکھ مستانی کالی زلف اکھ مستانی مخمور یقین مت بھریاں اج سکھ متران دی بدھیری اس صورت نو میں جانا جانان کے جان جانا اس صورت نو میں جانا جانان کے جان جہانا سچ آنکھاں تے رب دی شان سچ آنکھاں تے رب دی شان جس شان تو شان سب بنیا اج سکھ متران دی بدھیری سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میری علی کتنے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتنے جا رہیاں اج سکھ متران دی بدھیری کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میرے علی کتنے تیری
सना या रसूल अल्लाह किथे मेरे अली किथे तेरी सना या नबी या मुदस्सिर या मुज़म्मिल किथे मेरे अली किथे तेरी सना या रहमतल लिल आलमीन किथे मेरे अली किथे तेरी सना या शफीउल मुज़नबीन किथे मेरे अली किथे तेरी सना यासीन या मुहम्मद या अहमद या बशीर या नज़ीर या बशीर या नज़ीर या सिराज मुनीरा किथे मेरे अली